الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر عتم ہے. اس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، جو انسان کی بنیاد ہے، من طین لازب، کھنکتی مٹی. تو یہ انسان ظاہر میں تو گوشت پوشت کا نظر آتا ہے، لیکن بنیاد اور اوریجن اس کی مٹی ہے. اور دستور کی بات یہ ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو اچھا انسان وہی جو اپنے اندر مٹی کی صفات پیدا کرے. آپ دیکھیں نا، کئی مرتبہ انسان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ مٹی کی جگہ آگ ہوتا ہے، ذرا سی بات میں بھڑک اٹھتا ہے. کبھی بیوی پہ غصہ، کبھی بچوں پہ غصہ، کبھی دوستوں میں غصہ، ذرا سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی، تحمل بھی نہیں ہوتا. وہ مٹی صفت نہیں ہوتا، وہ نار صفت ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے اس میں. اور پھر کہتے بھی ہیں، حضرت دعا کریں بس میرا سر بڑا گرم ہے. ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو ہماری اصل ہیں، ہماری بنیاد ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مٹی کے اندر 4 خوبیاں ہیں. اگر وہ 4 خوبیاں انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ انسان کامل بن جائے. سب سے پہلی صفت مٹی کے اندر یہ ہے کہ اس میں جذب اور قبول کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ پانی ڈالیں زمین کے اوپر، وہ چوس لے گی. بارش ہوتی ہے، سب پانی جذب ہو جاتا ہے. تو اس میں جذب اور قبول کی صلاحیت ہے. مٹی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے. جہاں بھی مٹی ہوگی وہ پانی کو جذب کرے گی. تو ایک مومن کی بھی صفت یہی ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ خیر کی بات سنے اس کو جذب و قبول کرے. ہم کئی مرتبہ خیر کی بات سنتے ہیں، اثر نہیں لیتے. ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، کتنے بچے ہوتے ہیں جو اس کو قبول کرتے ہیں؟ چکنے گھڑے. جیسے چکنے گھڑے پہ پانی بہہ جاتا ہے، اثر ہی نہیں ہوتا. تو کئی مرتبہ شاگرد ایسا بن جاتا ہے، کئی مرتبہ مرید ایسا بن جاتا ہے، کئی مرتبہ اولاد ایسی بن جاتی ہے کہ بڑوں کی محفل تو نصیب ہوتی ہے، ان کی نصیحتوں پہ کان نہیں دھرتے. سمجھتے ہیں یہ بول بول کے خود ہی تھک جائیں. تو یہ انسان کی ایک بہت بڑی خامی کہ اسے نصیحت کی بات کہی جائے اور وہ اس کو
اس کا اثر نہ لے، اس کو اثر قبول نہ کرے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیک محفلیں نصیب ہوتی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں روزانہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے؟ کتنے ہیں جو بیٹھتے نہیں، اور جو بیٹھتے ہیں وہ توجہ سے سنتے نہیں؟ کتنے ہیں جو اس میں سے عمل کی نیت لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آج میں نے یہ حدیث پاک سنی، میں اس کو اپنی زندگی میں لاگو کروں گا؟ ایسے لگتا ہے کہ ہم سن سن کے سن ہو جاتے ہیں۔ تو جذب اور قبول کی صلاحیت کا ہونا یہ مٹی کی صفت ہے۔ ہم بھی خیر کی بات کو اپنا حرز جاں بنا لیں، کوئی اچھی بات سنے اس کو زندگی کا اصول بنا لیں کہ ہم نے اب اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کے دل میں بہادری، نڈر بن جاتے ہیں۔ جو اونٹ پالتے ہیں وہ اپنی بات پہ پکے، ان کے اندر ضد ہٹ دھرمی آ جاتی ہے۔ جو بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ اسی لیے کتنے انبیاء کرام ایسے تھے جنہوں نے بکریاں پالی، یہ بندے کی میں مٹاتی ہیں، عاجزی آتی ہے۔ اب سوچئے کہ جب جانوروں کے ساتھ وقت گزاریں ان کا اثر بندے پہ ہوتا ہے، تو اگر اہل اللہ کے پاس وقت گزاریں تو اثر دل پہ کیوں نہیں ہوتا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حمام میں مٹی دیکھی جس میں سے بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ بدو گفتم تو مشکی یا امیری کہ از بوئے دل آویزے تو مستم۔ میں نے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، اور تیری خوشبو سے تو میں مست ہوا جا رہا ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، کہنے لگی کہ میں تو ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشستم، ایک پھول گرا تھا اور میرے اوپر پڑا رہا، مجھے پھول کی صحبت میں رہنے کا موقع مل گیا۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، میرے ہم نشیں کے جمال نے میرے اندر اثر پیدا کر دیا اور میرے اندر سے بھی خوشبو آنے لگ گئی۔ وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو مٹی ہوں۔ تو اس لیے اگر انسان نیک صحبتوں میں جائے، علماء کی، مشائخ کی مجالس میں بیٹھے، تو دل میں عہد کر لے کہ ہم نے جو سننا ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ تو یہ پہلی صلاحیت کہ مٹی کے اندر جذب اور قبول کی صلاحیت ہے۔ اور اگر انسان بری محفل میں بیٹھے گا تو اس کا اثر اس پر ہوگا۔ اب کئی مرتبہ بچے اپنے باپ کو لاجک دیتے ہیں، ابو میں بس اس کے ساتھ صرف بیٹھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں کچھ نہیں کرتا۔ جس بچے نے یہ لاجک دی نا کہ میں تو بس اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بس ذرا سنتا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ آج سن رہا ہے، کل خود یہ وہی کام کر رہا۔ اثر ہوتا ہے انسان کو۔ الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت کی تاثیر ہوتی ہے۔ کسی عارف نے کہا، جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں عطر بن رہا ہو اگر آپ وہاں جائیں تو پھر ایک دن آپ کے اپنے کپڑے بھی عطر کی خوشبو میں بسے ہوئے ہوں گے۔ جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ اور جہاں آگ جلتی ہے وہاں جا کے بیٹھو گے تو ایک دن کپڑے جلا کے آؤ گے۔ اب اگر کسی نے یہ لاجک پیش کی کہ جناب میں تو جلتی آگ کے پاس بھی بیٹھا رہا اور میں نے تو کپڑے نہیں جلنے دیے، تو شاعر نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ وہ کہتے ہیں، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، کہ آگ کے پاس بیٹھ کے آپ اپنے کپڑوں کو جلنے سے بچاتے رہے،
یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم. مگر جتنی دیر بیٹھے تمہیں آگ کی تپش تو ملتی رہی نا. یہی بری محفل ہوتی ہے کہ اگر انسان کہے جی کہ میں نے اس برائی کو اختیار نہیں کیا تو بھئی جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر تو برائی کا اثر ہوتا ہی رہا نا بندے. تو انسان کے اندر جذب و قبول کی صلاحیت ہو، خیر کی بات، نیکی کی بات کو وہ قبول کرے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. یہ سب سے پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت کہ زمین جو ہے یا مٹی جو ہے اس میں نشو و نما کی صفت ہے. آپ دیکھیں، آپ بیج زمین میں ڈال دیں تو یہ اس بیج کو اگائے گی، وہ درخت بنے گا، اس کے اوپر پھل پھول لگیں گے. پھر ایک درخت جو بنا اس پر ہزاروں بیج لگیں گے، تو ایک بیج کو اس نے ہزاروں بیج دینے والے درخت میں تبدیل کر دیا. تو اس کے اندر نشو و نما کی بھی صلاحیت ہے. یعنی اگر اس نے ایک بیج لیا تو ہزاروں بیج واپس لوٹائے. تو بندے کے اندر بھی یہ نشو و نما کی صلاحیت ہونی چاہیے. ہم اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں تو کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اب ان کی بڑھاپے کی عمر ہے، اب وقت ہے کہ ہمیں ان کو یہ واپس کرنا ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. ہم جس ماحول معاشرے میں رہتے ہیں ہم کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے ارد گرد کے بارے میں سوچا کہ انہیں ہماری وجہ سے سکون ملنا چاہیے. ہم جہاں رہتے ہیں وہیں جھگڑا، دفتر ہے تو کسی کے ساتھ جھگڑا، گھر ہے تو کہیں پڑوسی سے جھگڑا. ہماری صفت ایسی ہے. یہ چیز اچھی نہیں ہے. مٹی کی صفت کیا ہے کہ وہ نشو و نما، جو چیز لیتی ہے اس کو بڑھا کے واپس کرتی ہے. کاش کہ ہمارے اندر بھی یہی صفت آ جاتی، ہم بھی خیر کی بات سنیں تو پھر اس سے بڑھ کر خیر کو ہم واپس لوٹائیں. ہم تو اپنے والدین کے احسان مند نہیں ہوتے. آج کل کے نوجوان بچے سمجھتے ہیں کہ بس دوست ہمارا خیر خواہ ہے جو کلاس فیلو ہے، اور ماں باپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نیک بنو اچھے بنو، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ان کو بنیاد کا پتہ نہیں ہوتا. ایک بڑا بھائی ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کرتا ہے، پڑھاتا ہے، حتیٰ کہ شادی بیاہ کے سب اخراجات کرتا ہے. اور جب وہ بھائی اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا تو چھوٹی سی بات پہ بڑے بھائی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے. جس نے باپ بن کے پالا اس کا شکریہ تک ادا نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ اتنا اہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انشکرلی ولی والدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اور ہمارا اس پر بھی عمل نہیں ہے. ہم فقط لینے کے عادی ہیں، ہمیں دینے کی فکر نہیں ہوتی. تو بھئی اگر ہم لیتے ہیں خیر تو پھر ہمیں خیر واپس بھی لوٹانی چاہیے. مٹی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نشو و نما کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اگر کچھ لیتی ہے تو نشو و نما کے ذریعے اس کو بڑھا کر واپس کرتی ہے. ہم بھی ایسے انسان بن جائیں. ہم نے اپنے اساتذہ سے علم پایا، کتابیں پڑھیں، اپنے مشائخ سے نیکی کو سیکھا، اب ہم اس نیکی کو بڑھا کر اوروں میں تقسیم کرنے والے بن جائیں. جہاں رہیں خیر کا ذریعہ بنے، ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی. اور مومن تو ہوتا ہی وہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی. مومن ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی خیر خواہ. بچپن کی بات ہے، لڑکپن کی. ہمارے ایک کلاس فیلو تھے جو دیہات کے علاقے کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے
دعوت دی جی کہ گرمی کی چھٹیوں میں آپ آئیں تو ہم آپ کو دیہات کا علاقہ دکھائیں گے. اب ہم شہر میں پلے بڑے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دیہات میں کیا ہوتا ہے. تو گھر آ کے ہم نے اپنی امی سے کہا جی کہ گرمی کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور اس دوست نے دعوت بھی دی ہے، وہ اچھا پڑھائی کرنے والا بچہ تھا. والدہ نے کہا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جانا. تو ہم اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیہات کا علاقہ دیکھنے گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گندم پودے پہ ہوتی ہے یا درخت پہ ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. خیر وہاں گئے، ہم نے سبزیاں دیکھیں، مختلف قسم کی جو ہے نا وہ کراپس دیکھیں، تو ہمارے لیے سب ایک نئی چیز تھی. مگر ایک چیز جو بہت ہی عجیب لگی وہ یہ کہ ایک کھیت میں ہم نے دیکھا کہ یہ گند، نجاست، فلت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے. جانوروں کا گوبر پڑا ہوا ہے، نجاست پڑی ہوئی ہے، وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں تھوڑے. ہمیں عجیب سی بات لگی. تو ہم نے دوست سے پوچھا بھائی یہ تو گندی چیز ہے، اس میں بو آتی ہے، برائی ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، اس کو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ مٹی میں ملائیں گے. ہمیں اور تعجب ہوا، اس نجاست کو مٹی میں ملائیں گے؟ اس نے کہا کہ اس کسان سے پوچھ لو. تو ہم نے کسان سے پوچھا بھائی یہ یہاں گند کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ابھی بچے ہو، آپ کو بات کی سمجھ نہیں. ہم اس کو مٹی میں ملاتے ہیں تو یہ مٹی کے لیے فرٹیلائزر کا کام دیتی ہے، اور جس کھیت میں یہ ڈال دی جائے اس کھیت کی سبزیاں اچھی ہوتی ہیں. خیر اس وقت تو بات سمجھ میں نہ آئی. اب کبھی اس بات کو سوچتے ہیں تو یوں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اے انسان، جس کو ہم گند کہتے ہیں، نجاست کہتے ہیں، اس نجاست کو بھی اگر کسی کھیت میں ڈالیں تو وہ سبزی کو فائدہ پہنچا دیتی ہے. تو جہاں رہتا ہے وہاں ساتھ والوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تو نجاست اور گند سے بھی گیا گزر. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ صفت دے کہ ہم خیر کو بڑھا کر واپس لوٹانے والے بن جائیں. مٹی کے اندر ایک تیسری صفت ہے کہ یہ پردہ پوش ہوتی ہے، یہ چھپا لیتی ہے. اسی لیے تو جو انسان فوت ہو جاتا ہے اسے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، چھپا لیتی ہے. لوگ گندگی زمین پہ ڈال دیتے ہیں، وہ چھپ جاتی ہے. تو یہ عیب کو چھپا لیتی ہے، پردہ پوش ہوتی ہے. کاش کہ یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے. ہم اپنے بھائی کی پردہ پوشی نہیں کرتے، ہم تو دوربین لگا کر اس کی غلطیوں کو نوٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، زوم کرتے ہیں، اتنی سی بات کا اتنا بڑا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. اور کئی مرتبہ تو ہم نے دیکھا کہ کہنے کو میاں بیوی زندگی کے ساتھی، اور بیوی خاوند کی خامیاں تلاش کرنے میں لگی رہتی ہے، خاوند بیوی کی خامیاں تلاش کرنے میں. میں اپنے والدین کو بتاؤں گی، وہ کہتے ہیں میں اپنی امی کو بتاؤں گا یہ ایسی ہے. اب بتائیں یہ زندگی کے ساتھی ہیں کہ جو اس طرح ایک دوسرے کی خامیوں کے اوپر نظر لگا کر بیٹھے. مومن کی صفت ہوتی ہے کہ اگر وہ بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اصلاح کے لیے اس کو سمجھاتا ہے، مگر دوسروں سے رسوائی سے اس کو بچاتا ہے. یہ عیب پوشی ہوتی ہے، یہ ستاری ہوتی ہے. اللہ رب العزت کتنے ستار ہیں، اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں، اکمال الشیم میں یہ لکھا کہ اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی، جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیتے تو کوئی سیدھے منہ سے بات کرنا پسند نہ کرتا. کتنا کریم ہے وہ پروردگار، کتنا ستار ہے. انسان منمانیاں کر لیتا ہے، پروردگار پھر بھی اس کو رزق دیے چلا جاتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، پھر بھی لوگوں کی زبانوں سے اس کی تعریف کروا دیتا ہے. تو ہم بھی یہ صفت اپنے اندر اپنائیں کہ ہم بھی پردہ پوشی کی صفت پیدا کر لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو کفار کی طرف کا ایک قافلہ ان کے پاس پیش کیا گیا.
اس میں ایک لڑکی تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، اور وہ بچے کو تلاش کرنے میں اتنی محو تھی، پریشان تھی کہ اس کے سر پہ کوئی چادر بھی نہیں تھی، ننگے سر۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، ایک صحابی کو بلایا اور اپنی چادر عطا کی اور فرمایا کہ جاؤ اس بچی کو دو کہ وہ اپنا سر ڈھانپ لے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ تو کافر لڑکی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ وہ کافرہ ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے، تم آج اس کے سر پہ چادر دو گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ چادر عطا کرے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ تعلیمات ہے۔ ہم اپنے گھر کے بندوں کے عیب نہیں چھپا سکتے، اور عورتیں اللہ اکبر، ان کو تو اس پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ذرا پتہ چلے دوسری کو بتائیں گی اور کہیں گی بس تجھے بتا رہی ہوں اور کسی کو نہ بتانا۔ وہ آگے 10 جگہ فون کر کے ہر ایک کو یہی کہے گی بس تجھے بتا رہی ہوں آگے نہ بتانا، اور وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بات بنی ہوئی ہوتی۔ کاش کہ ہمیں یہ صفت نصیب ہوتی کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپاتے اور خفیہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام میں یہ صفت کیسی تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایسے بو محسوس ہوئی جیسے کسی کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جس کا وضو ٹوٹا وہ اٹھے گا، وضو کرے گا تو اس کو دوسروں کے سامنے سبگی ہوگی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو ہم نماز کے لیے سب تازہ وضو نہ کر کے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی، سب حضرات دوبارہ گئے اور وضو کر کے آئے، ہمارے کسی بھائی کو ہماری وجہ سے ذلت نہ اٹھانی پڑی۔ مٹی کے اندر ایک چوتھی صفت ہوتی ہے کہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں لوگ جوتوں سے چلتے ہیں، زمین کو روندتے ہیں اور زمین انہی کو پانی دیتی ہے، سبزیاں دیتی ہے، پھل دیتی ہے، پھول دیتی ہے۔ جو اس کو روند رہے ہوتے ہیں، اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے گزر رہے ہوتے ہیں، زمین ان کو بھی خیر لوٹا رہی ہوتی ہے۔ عاجزی ہوتی ہے۔ کاش کہ یہ عاجزی ہمارے اندر بھی آ جائے۔ یہ ہمبلنس جو ہے نا، یہ بڑی عجیب صفت ہے، یہ ہمارے اندر بھی آ جائے۔ اور جس بندے کے اندر جتنی عاجزی ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شاعر نے اس کو شعر کی زبان میں خوب اچھی طرح سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے۔ سراہی ہوتی ہے نا، پانی بھرتی ہے۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ جتنی گردن زیادہ جھکے گی اتنا فیض زیادہ جاری ہوگا۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ اسی مضمون کو ایک اور شاعر نے کہا، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ عاجزی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔